أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قد نرى تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہ کا آپ کے چہرے کے بار بار پلٹنے کو فی السماء آسمان کی طرف فلنولینک پس ہم ضرور پھیریں گے آپ کو قبلتن ایسے قبلے کی طرف ترضاہا جسے آپ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں فولی وجہ کا پس پھیریے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں آپ ہو فولو پس پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی جانب وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں انہ الحق بے شک یہ قبلے کا پھرنا حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر عما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں وَلَئِنْ اور اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ آپ لائیں ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی بِكُلِّ آیَةٍ ہر ایک نشانی ہر ایک معجزہ ما تبعوا قبلتک وہ نہیں پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی نہیں پیچھے چلیں گے آپ کے قبلے کے وما انت بتابع اور نہ ہی آپ پیچھے چلنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کے وما بعضهم اور نہ ان میں سے بعض بتابع چلنے والے ہیں قبلت بعض کے قبلے کے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ پیچھے چلے اہواءہم ان کی خواہشات کے من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم انک بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین بے انصاف لوگوں میں سے ہوں گے الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی یعرفونہ وہ جانتے ہیں آپ کو کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ ہے منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ چھپاتے ہیں حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں الحق من ربک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن من الممترین بس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے یہ سورۃ البقرہ کے دوسرے سپارے کی ابتدائی آیات ہیں یہ گزشتہ درس میں بھی قبلے کے تبدیل ہونے پر جو اللہ تعالی نے ارشادات فرمائے ان کا مفہوم ذکر کیا تھا آج بھی اسی قبلے کے تبدیل ہونے پر مزید اللہ تعالی نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کا ذکر ہے اب اس سے پہلے آپ خلاصتاً کچھ چیزیں سمجھ لیں آیا یہ قبلے کا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی یعنی پسندیدگی تھی یا نہیں تھی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ قبلہ پھر جائے یعنی پہلے مدینہ والے نمازیں کدھر پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف اور یہ چاہت تھی کہ قبلہ وہی بن جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر لائے ہیں قبلہ تعمیر ہوا ہے خانہ کعبہ وہ قبلہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کوئی بھی ہو اس کے دل کے اندر یہ طمع ہوتی ہے کہ مخاطب میری بات کو سمجھ جائے اور جس سے میں ارد گرد لوگ ہیں یہ میری بات کو سمجھ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں اور دین پر چلنے والے بن جائیں یہ ہر نبی کی چاہت ہوتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پسندیدہ تھا
کہ قبلہ تو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن ابھی چونکہ یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جب یہ قبلہ ادھر سے ہٹ کر ادھر خانہ کعبہ ہو جائے گا تو یہ لوگ سارے کے سارے اس طرف یعنی دین سے دور ہو جائیں گے۔ پہلے بھی قریب نہیں تھے، لیکن یہ تمع تھی کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی چاہت یہ تھی کہ ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو۔ تو اللہ تعالی نے ان باتوں کا مکمل تفصیلی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا۔ پہلی آیت میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی تھی، محبت تھی، چاہت تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، اس بات کا ذکر ہے۔ اور پھر ہمیں بھی یہی حکم دیا اس کے بعد کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے نبی آپ بھی اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، مکہ کی طرف، اور امت کے لوگوں کو بھی یہی درس ہے کہ وہ اپنا چہرہ ادھر پھیر لیں۔ لیکن باقی یہ یہودی اور عیسائیوں کی بات رہی تو یہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کرتے، آپ کے پیچھے نہیں چلتے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تفصیل۔ اب مسئلہ کیا ہے قبلے کی طرف رخ کرنے کا؟ اچھی طرح سمجھ لیں، جو لوگ جن کے سامنے خانہ کعبہ موجود ہو، یعنی حرم کے قریب وہ مکہ کے اندر موجود ہیں، حرم شریف کے ارد گرد ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بالکل اپنی سمت خانہ کعبہ کی طرف کریں۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں یہ موبائلوں میں، ٹی وی میں یا گرد و نواح آپ دیکھتے ہیں کہ درمیان میں وہ خانہ کعبہ ہے، گرد و نواح آپ وہ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں، ایسے سارے۔ کیوں؟ قبلہ سب کے سامنے ہے، ہر ایک بندہ قبلے کی طرف رخ کرتا ہے تو قبلہ ان کے سامنے بن جاتا ہے۔ اب جو لوگ دور دراز ہیں، یعنی ہم ہیں یا اور ملکوں میں رہنے والے مسلمان آباد ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ بالکل سیدھے قبلے کی طرف رخ کریں، وہ صرف جہت وہ ہونی چاہیے۔ اب ہمارے مغرب میں قبلہ ہے اور بالکل مغرب میں نہیں ہے، کچھ یعنی 5 سے 6 درجے قبلہ جھکا ہوا ہے ایسے، یعنی جنوب کی طرف۔ ہمارا جو قبلہ ہے بالکل مغرب نہیں ہے، مغرب سے تھوڑا سا ایسے جھکا ہوا ہے ہمارا قبلہ۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ اپنی سمت مغرب کی طرف کریں، آپ کے قبلے والا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب اسی پر ہے، میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا ہے، اب کوئی بندہ دیہات میں ہے اور ایسی جگہ میں ہے جہاں نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی قبلہ بتانے والا ہے، اور نہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ قبلہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ سوچے 1-2 منٹ کے لیے، وہ بندہ سوچے کہ بھئی قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں اگر کچھ آ جائے کہ قبلہ اس طرف ہے تو ٹھیک ہے، وہ قبلہ اس طرف رخ کرے اور نماز پڑھے۔ اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ قبلہ کس طرف ہے اور اس کے ذہن میں بار بار سوچنے کے باوجود بات نہیں آ رہی، تو اس کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ایک گمان کے مطابق نماز پڑھ لے، وہ ادھر ہی کیوں نہیں ہے، یعنی مشرق کی طرف ہی کیوں نہیں ہے، وہ نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ اب اس کو قبلے کا ہی نہیں پتا، اس کے باوجود وہ اپنی سوچ کے مطابق ٹھیک پڑھ رہا ہے تو اس کے قبلے والا یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے قبلے کا حکم۔ اب نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے داخل ہے۔ 3 چیزیں ہیں بھائی، ایک ہے آنکھیں، ایک ہے چہرہ، اور ایک ہے انسان کا وجود۔ اگر آپ کی آنکھیں ادھر ادھر پھر جاتی ہیں قبلے سے تو آپ کی نماز کے اندر فرق آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز ادھر ادھر آنکھیں پھیرنے سے فرق نہیں آتا۔ او بھائی آپ آنکھیں پھیر کے کبھی گھڑی پہ دیکھتے ہو، کبھی کدھر دیکھتے ہو، کبھی کدھر دیکھتے ہو، آپ کے دل میں فرق نہیں آئے گا نماز کے متعلق، وسوسے پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا، اور نمبر 2، آپ کا یہ ایک چہرہ ہے، وجہ، منہ، اگر یہ منہ ادھر ادھر ہلکا پھلکا حرکت کر دیتا ہے اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، مکمل نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک ہے پورے انسان کا رخ، اگر یہ قبلے کی طرف سے اگر ہٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے قبلے کا حکم۔ تو فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو بار بار پلٹنے کو آسمان کی طرف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسند تھی کہ قبلہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا
یہ قبلہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم آپ کو ضرور پھیریں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنا آپ پھیریں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خصوصیت کے ساتھ ہے، اور دوسرا حکم وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا چہرہ پھیریں آپ اس ہی کی جانب، یعنی مسجد حرام کی جانب۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ جو جنہیں کتاب دی گئی مطلب یہود و نصارہ، یہ جانتے ہیں کہ یہ قبلے کا پھرنا حق ہے اللہ کی طرف سے، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، مطلب مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، مشرک ہو موحد ہو، کوئی بھی بندہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کسی کے بھی کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، اس کے اندر یہود و نصارہ کا بغض، حسد اور یہ منافقت دیکھیں آپ کہ یہ مسلمانوں کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ یہ ہے یہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، یہود اور نصارہ ان دونوں کا قبلہ بھی ایک نہیں ہے۔ یہودی بیت المقدس کے اندر مغرب کی طرف نمازیں پڑھتے تھے، بیت المقدس کے اندر مغرب کی طرف نمازیں پڑھتے تھے، اور جو عیسائی تھے نصارہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام یہ جو فلسطین میں بیت المقدس ہے اس کی مشرقی جانب، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ آگے آپ جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آئے گا سیدہ مریم، وہ چونکہ یہ گھر تھا خانہ خدا تھا، اس سے مشرق کی جانب ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے ساتھ وہاں پہ جا کے ایک پریشان کن حالات میں بیٹھی، اور وہاں پر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ عیسائی ان کی چاہت میں، ان کی محبت میں اس طرف نمازیں پڑھتے تھے، یعنی مشرق کی طرف۔ اب دیکھو مسجد ایک ہے، جگہ ایک ہے، عیسائی ادھر نمازیں پڑھتے ہیں اور یہودی یہ مغرب کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے بھی مخالف ہیں، کوئی ادھر نمازیں پڑھتے ہیں کوئی ادھر پڑھتے ہیں، یہ آپ کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر اے میرے پیغمبر آپ ان یہود و نصارہ کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے کر آئیں، ہر قسم کے معجزے لے کر آئیں، ما تبعوا قبلتک، یہ نہیں پیچھے چلتے آپ کے قبلے کے، وما انت بتابع قبلتہم، اور اے میرے پیغمبر آپ بھی ان کے قبلے کے پیچھے نہیں چلنے والے۔ اب وجہ کیا ہے آگے، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اس کی وجہ یہ ہے ان میں سے بعض بھی بعض کے قبلے کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتا دیا یہودی مغرب کی طرف پڑھتے ہیں، عیسائی مشرق کی طرف پڑھتے، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں چلتے، آپ کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ اور اگلی بات دیکھیں کتنی سخت اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ جتنا انسان بڑا ہوتا ہے نا، یعنی اس کا مقام بڑا ہوتا ہے، ایسا اس پر ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ عالم اگر کوئی یا کوئی قاری صاحب یا کوئی حافظ صاحب یا کوئی پڑھا لکھا بندہ گناہ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبل گناہ ملے گا اس کو، کیوں؟ پڑھا لکھا ہے، جانتا ہے بات کو۔ اور ایک عام بندہ ہے اس کو بھی گناہ ملے گا، لیکن لا علمی کی وجہ سے اسے ہو سکتا ہے کم ملے، لیکن یہ جو پڑھا لکھا بندہ ہو، مقام والا بندہ ہو، اس کو زیادہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی سخت تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے پیغمبر اگر خدا نہ خواستہ آپ ان یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے چل جائیں تو یاد رکھنا انک اذا لمن الظالمین،
اس وقت بے شک آپ نا انصاف لوگوں میں سے ہوں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو اسی طرح جس بندے کو زیادہ سمجھ ہوگی اس کے لیے اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر خدا نخواستہ اے میرے پیغمبر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چل جائیں، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، انکا بے شک آپ اذن لمن الظالمین، اس وقت آپ نا انصاف لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کے علم سے ناواقف ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس وقت اسے کم عذاب ملے گا، اور لیکن جب حق آ گیا آپ کے پاس، قرآن آپ نے سن لیا، قرآن کے احکامات آپ نے سن لیے، اس کے بعد حق آ جانے کے بعد آپ اپنی رشتہ داری اور برادری کو راضی کرنے کے لیے کہیں آپ جھک رہے ہوں تو یاد رکھنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں، یہ تو ہمارے نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے بندہ اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ اپنے بیٹے بیٹی کو کون بھولتا ہے؟ اس کا تو ہر نشیب و فراز، ہر بات والدین کو یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، آپ یہ یہودی عیسائی آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، آپ کی بات کو مانتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہمیں یہ ہوا جاننے سے نجات نہیں ہوگی۔ آج کل ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے نا، ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، ادھر سے ہی موبائل لیا، سرچ کیا بھائی فلاں مسئلہ کیا ہے، وہ تو کہتا ہے بھائی میں نے موبائل میں دیکھا فلاں مولوی صاحب بیان کر رہا تھا یہ باتیں، بس نہ ہاں کسی کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی نہ حدیث کی ضرورت ہے۔ جانتے تو سارے ہیں، نماز کا تو سب کو پتہ ہے، فرض ہے، آپ جائیں نا بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے مفتی بنے ہوں گے، لیکن وقت پہ آ کے دیکھیں تو نماز پڑھنے کے لیے 2 آدمی آپ کو مسجد میں نہیں ملیں گے۔ تو پتہ چلا جاننے سے نجات نہیں ہے، ماننے سے نجات ہے۔ یہ یہودی تھوڑے جانتے تھے۔ ہمیں تو اپنے نبی کے بارے میں اتنا بھی نہیں پتا کہ ان کے سر کے اندر کتنے بال سفید ہوئے تھے، ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی، ہمارے نبی کا بچپن کیسے گزرا، ہمارے نبی کی جوانی کیسے گزری۔ یہ یہود و نصارہ تو اتنے بھی جانتے تھے کہ آخر الزمان نبی آئے گا، اس کے آنے کے بعد یہ قبلے بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ تو جانتے تھے ہر بات، لیکن مانتے نہیں تھے، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض اور کینے کی وجہ سے وہ نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قبلے کا تبدیل ہونا، یہ حکم کا آ جانا آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، امر واقعی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اے مخاطب آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نا بھائی فلاں مسلک کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے پیچھے چلو، فلاں عالم کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلو، فلاں بندہ کہتا ہے ہمارے پیچھے چلو۔ بھائی کسی کے پیچھے نہ چلو، جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، آپ کو کسی کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے احکامات کے پیچھے چلو۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس قدر اس کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن ایمان مضبوط ہو تو بندے کے اعمال کے اندر پختگی آتی ہے۔ ہمارا ایمان ہی ابھی مضبوط نہیں ہے، ہمیں جدھر بس ہمیں وہ سگنل نظر آتا ہے نا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں ہر بندہ نہیں ورگلا سکتا، ہمیں ہر بندہ اپنے پیچھے نہیں لگا سکتا۔ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں تو انسان کے دل کے اندر سے شک نکل جائے گا اور اپنے ایمان پر مضبوطی ہو جائے گی۔ تو فرمایا فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والهدي انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.